بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے اندر زغر کے لشکر کو تو شکست دے دی تھی، لیکن اب مسلمانوں کا مقابلہ تھا جنرل بہمن جادویہ کے 1,00,000 لشکر کے ساتھ۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اندر زغر کے لشکر کو شکست دے دی ہے تو وہ مسلمانوں سے ڈر گیا اور اس نے اپنا لشکر جنرل جابان کے حوالے کیا اور خود اپنے کیپٹل مدائن چلا گیا۔ اب جابان وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر الیس کے مقام پر پہنچا۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید تک پہنچی تو آپ اپنا 15,000 کا لشکر لے کر الیس کے مقام پر پہنچے اور جنگ کے لیے صفیں درست کرنا شروع کی۔ اس بار فارسیوں نے اپنی پیٹھ کی حفاظت کے لیے دریا کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ مسلمان پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کریں۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ فارسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن فارسی بھی پرجوش طریقے کے ساتھ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، کہاں 15,000 اور کہاں 1,00,000۔ حضرت خالد بن ولید بڑی بہادری کے ساتھ فارسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک وار سے دو فارسیوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت کاکا بن عمر تمیمی اور ان کے بھائی حضرت عاصم بن عمر تمیمی اور حضرت مثنہ بن حارثہ اور حضرت زرار بن ازور اور عدی بن حاتم تائی بڑی بہادری کے ساتھ فارسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ایک فارسی کو مارتے ہیں تو 2-3 اور آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد 1,00,000 تھی۔ اب فارسی مسلمانوں پر اپنی تعداد کی وجہ سے غالب آ رہے تھے۔ مسلمان بہت ہی مشکل مرحلے میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید فارسیوں کے سر اڑائی جا رہے ہیں، لیکن فارسی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو حضرت خالد بن ولید نے قسم کھائی، آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ یا اللہ، اگر اس جنگ میں تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو میں ان کے خون سے نہر بہا دوں گا۔ شام تک جنگ جاری رہی، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اتنے میں فارسی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے انہیں مارنا شروع کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے انہیں مارنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ ان سب کو قید کر لو۔ تو حضرت کاکا نے عرض کی، آپ ہمیں انہیں قتل کرنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کے خون سے نہر بہا دوں گا، تو اب بتاؤ میں اپنی قسم کیسے پوری کروں؟ تو حضرت کاکا نے فرمایا، آپ ان کو نہر کے کنارے کھڑا کر کے قتل کر دیں تو ان کا خون پانی میں ملے گا اور خون کی نہر بہنے لگ جائے گی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں نہر کے کنارے کھڑا کرنے کا حکم دیا اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی آپ نے قتل کرنے کا اشارہ کیا تو ایک ہی دم سے 70,000 فارسیوں کا سر اڑا دیا گیا۔ جب ان کا خون نہر کے پانی سے ملا تو پانی بالکل خون کی طرح ہو گیا، اور یوں حضرت خالد بن ولید کی قسم بھی پوری ہو گئی، اور اللہ پاک نے جنگ الیس میں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ اب تک مسلمانوں نے کاظمہ آج کل کے زمانے میں کویت اور ابلا آج کل کے زمانے میں عراق، ان کو فتح کر لیا تھا۔ اب آگے وہ سٹی تھی جس کو فتح کرنے کا صدیق اکبر نے کہا تھا، اور وہ تھی ہیرا۔ اب مسلمان ہیرا کی طرف بڑھے۔ اس بار مسلمانوں نے کشتیوں کا استعمال کیا اور دریا کے راستے سے ہیرا کی طرف بڑھے۔ جب ہیرا کے حاکم عزادبہ کو پتہ چلا کہ مسلمان اس طرف کشتیوں کے ذریعے آ رہے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کو پانی بند کرنے کے لیے بھیجا تاکہ مسلمانوں کی کشتیاں کیچڑ میں پھنس جائیں اور وہ اس طرف نہ آ سکیں۔ تو اس کے بیٹے نے پانی بند کر دیا اور مسلمانوں کی کشتیاں کیچڑ میں پھنس گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ایک دستے کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ پانی کم کیوں ہو گیا ہے۔ تو مسلمان وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے دریا کے پانی کو بند کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی ان کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی۔ اس جھڑپ میں ہیرا کے حاکم عزادبہ کا بیٹا بھی مارا گیا۔
تو اب مسلمانوں نے پانی کو کھولا اور ہیرا کی طرف بڑھے۔ جب عزادبہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس کے بیٹے کو مار دیا ہے اور مسلمان اس جانب بڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے قلعے کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب فائنلی طور پر مسلمان ہیرا شہر میں داخل ہوئے۔ ہیرا شہر میں 4 بڑے قلعے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے ان کے محاصروں کے لیے اپنی فوج کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید نے خود سنبھالی اور ایک لشکر حضرت مثنہ بن حارثہ کی کمان میں دیا اور ایک لشکر حضرت زرار بن ازور کی کمان میں دیا اور ایک لشکر حضرت زرار بن مقرن کی کمان میں دیا۔ اب ان 4 لشکروں کو ان 4 قلعوں کے محاصرے کے لیے روانہ فرمایا اور فرمایا ان کے سامنے 3 شرائط رکھنا، یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا ٹیکس دے کر ہماری حکومت میں رہو، یا پھر تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہوگی۔ ان سرداروں نے وہ تینوں شرائط لکھ کر تیروں کے ذریعے قلعوں کے اندر پہنچا دی اور فارسیوں کو 1 دن سوچنے کے لیے مہلت بھی دی۔ اگلے دن کچھ فارسی قلعے کی دیواروں پر نظر آئے تو مسلمان ان سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمان جلدی جلدی پیچھے ہٹے۔ جب مسلمان تیروں کی رینج سے نکل گئے تو اب انہوں نے منجنیقوں کے ذریعے مسلمانوں پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان پر تیروں کی بارش کرو۔ تو مسلمانوں نے ایک دم ہزاروں تیر فارسیوں پر پھینکے۔ اس حملے میں فارسیوں کے بہت سارے تیر انداز مارے گئے اور انہوں نے حملہ کرنا بند کر دیا۔ اگلے دن حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اس بار ہم جان بوجھ کر ان کے تیروں کی رینج میں جائیں گے اور بالکل ریڈی رہیں گے۔ جیسے ہی کوئی رومی ہم پر حملہ کرنے لگے گا تو اسے تیر کے ذریعے ٹپکا دینا ہے۔ اب پلان کے مطابق مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب فارسیوں نے دیکھا کہ اب مسلمان ہمارے تیروں کی ضد میں آ سکتے ہیں تو جیسے ہی وہ مسلمانوں پر تیر چلانے کے لیے سامنے آئے، مسلمانوں نے انہیں ٹپکا دیا۔ تو اب جو بھی مسلمانوں پر تیر چلانے کے لیے سامنے آتا، اس کے تیر چلانے سے پہلے ہی مسلمان اسے ٹپکا دیتے۔ اب جب فارسیوں نے یہ حالات دیکھے تو ان کے حوصلے جواب دے بیٹھے اور انہوں نے مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے عمر بن عبد مسیح کو بھیجا۔ عمر بن عبد مسیح نے ٹیکس دینے کی شرط پر مسلمانوں سے صلح کر لی، لیکن جب یہ صلح ہو رہی تھی تو ایک صحابی رسول حضرت شبیل بھاگتے ہوئے آئے اور کہا اے خالد بن ولید، ان شرائط میں یہ شرط بھی ایڈ کریں کہ عمر بن عبد مسیح کی بیٹی کرامہ میرے نکاح میں دی جائے گی، کیونکہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ہیرا کی فتح کا تذکرہ کیا تھا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن عبد مسیح کی بیٹی کرامہ مجھے عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تمہاری ہوئی۔ تو حضرت خالد بن ولید مسکرائے اور یہ شرط بھی لکھوا دی۔ لیکن جب کرامہ حضرت شبیل کے سامنے آئی تو آپ حیران رہ گئے کہ یہ تو بہت بڑی ہے۔ اصل میں حضرت شبیل ایک سادہ طبیعت کے انسان تھے اور آپ نے کرامہ کی خوبصورتی کے بہت تذکرے سنے ہوئے تھے۔ آپ نے سمجھا وہ بہت خوبصورت ہوگی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی مرجھا جائے گی۔ تو کرامہ نے کہا میں بہت بوڑھی ہوں، تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں، لہٰذا مجھ سے پیسے لے کر مجھے آزاد کر دو۔ تو حضرت شبیل نے فرمایا کہ میں 1000 درہم سے کم پیسے نہیں لوں گا۔ تو اس نے 1000 درہم دیے اور حضرت شبیل نے اسے آزاد کر دیا۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید جب عمر بن عبد مسیح سے شرائط پر ڈسکس کر رہے تھے تو آپ کی نظر اس کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی شیشی پر پڑی۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس شیشی میں زہر ہے، یہ میں نے آج کے دن کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ اگر مسلمانوں نے اس شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس شہر کی تباہی دیکھنے سے پہلے زہر پی کر مر جانا پسند کروں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے وہ شیشی لی اور فرمایا او بڈھے، میری بات غور سے سن، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا اور زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور زہر کو پی گئے۔ تو زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی اور سر بھاری ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد آپ نارمل ہو گئے۔ حالانکہ وہ زہر ایسا تھا
کہ اگر اسے کوئی سونگ بھی لیتا تو وہ مر جاتا، لیکن حضرت خالد بن ولید کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپ کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ یہ دیکھ کر تمام مجاہدین حیران رہ گئے اور بہت سارے فارسی مسلمان ہو گئے۔ سبسکرائب